اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے شہاب الدین اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی چراغ جلاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جاندار علی وہیں پر موجود تھا اور کہہ رہا تھا سلطان محمد نے مجھے یہ سیب دیا لیکن مجھے سیب زیادہ پسند نہیں ہے۔ شہاب الدین کہتا ہے تم اندر کیسے آئے؟ جاندار علی کہتا ہے میری بات مت کاٹو، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ سیب موٹا ہوتا ہے لیکن اس کا چھلکا بہت پتلا ہوتا ہے۔ جب میں طالب علم تھا تو بہت سیب کھایا کرتا تھا۔ اماسیا والے اسے مسکت کہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو مسکت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت میٹھا ہے اور لذیذ بھی ہے۔ شہاب الدین کہتا ہے تم یہاں پر آئے کیوں ہو؟ جاندار علی کہتا ہے یہی بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ صرف یہ سیب ہی میں بانٹ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خنجر کو اس سیب کے اندر گاڑ دیتا ہے، جس کے بعد وہ شہاب الدین کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے دروازے پر موجود محافظوں کو کچھ نہیں بتانا، وہ سب میرے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں وسیلہ عینی کو ہما خاتون کی دوائیاں تیار کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ جب وہ دوائیاں تیار کر لیتی ہے تو کہتی ہے اب اسے والدہ سلطان کے پاس لے جاؤ، جس کے بعد وہ دوائیاں لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں ہما خاتون اور مارا خاتون سلطان کے پاس موجود تھیں، جس کے بعد مارا خاتون سلطان کو ایک انگوٹھی تحفے میں دیتی ہیں۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر سلطان کہتا ہے اعلیٰ، یہ کسی ماہر جوہری کا کام ہے۔ نیلم کی انگوٹھی بنانے میں کافی محنت لگتی ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں بالکل، نیلم کے رنگ کی وجہ سے اسے آسمانی اور جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اسے عاشقوں کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر محمد ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے والدہ اور آپ دونوں جانتی ہیں کہ میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ہمیشہ اس موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں۔ مارا خاتون کہتی ہیں دل کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی دوران عینی اجازت لے کر وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے والدہ سلطان یہ آپ کی دوائیاں۔ جب محمد عینی کو وہاں پر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر واضح طور پر خوشی محسوس نظر آ رہی تھی۔ یہاں خزانچی حساب کتاب کر رہا تھا۔ اسی دوران جاندار علی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر خزانچی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جناب آپ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، معاف کیجیے گا۔ جس کے بعد جاندار علی بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا صورتحال ہے؟ تمہارے خیال میں محاصرے کے لیے ہمارے پاس خزانہ کافی ہے؟ خزانچی کہتا ہے اللہ کے حکم سے اگرچہ ہمارے پاس خزانہ محدود ہے لیکن پھر بھی ہم محاصرہ کر سکتے ہیں قسطنطنیہ کا۔ جاندار علی کہتا ہے تمہیں یقین ہے یہ قسطنطنیہ کا محاصرہ ہے، اورہان کا محاصرہ نہیں؟ خزانچی کہتا ہے صاحب جھوٹ نہیں بول سکتا پاشا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جاندار علی کہتا ہے نہیں، میں نہیں دیکھوں گا، کیونکہ اس حساب کتاب میں تم نے وہ نہیں لکھا جس سے تم نے اپنے بچوں کے لیے نئے نئے گھر بنائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قلم ہر چیز نہیں لکھتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پرانے حساب کتاب کا نہ پوچھوں تو اس نئے حساب کتاب کو بند کر دو۔ خزانچی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے پاشا، لیکن ہم سلطان سے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر جاندار علی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد خزانچی نئے حساب کتاب لگا کر سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حساب کتاب کو دیکھ کر سلطان کہتا ہے خزانچی آقا، ہمارے حساب کتاب کو کیا ہوا ہے؟ ہمارا سونا کدھر ہے؟ اتنے محصولات، اتنی آمدنی، سب کہاں چلے گئے؟ یہ سن کر خزانچی الٹے سیدھے حساب بتاتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، خزانہ خالی ہے۔ سلطان کہتا ہے مجھے سبب بتاؤ آغا، مجھے سبب بتاؤ کہ کیسے خالی ہوا، مجھے بتاؤ کہ اتنا سارا پیسہ گیا کہاں؟ خزانچی کہتا ہے شہزادے اورہان کے خلاف جو ہم نے محاصرہ کیا تھا اس میں خرچ ہو گیا تھا۔ اب ہمارے پاس خزانے میں اتنا ہی ہے جتنا ہم فوجیوں کو تنخواہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اتنا زیادہ خزانہ دوبارہ اکٹھا کرنے میں ہمیں کافی وقت لگ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اتنے بہانے کافی ہیں؟ کیا یہ تمہارے بہانے میرے اور میرے مقصد کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یا تو کوئی حل نکالو یا پھر میں ایسا شخص تلاش کرتا ہوں جو یہ حل نکالے گا۔ خزانچی کہتا ہے میرے سلطان، ایسے اخراجات کو پورے کرنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ سلطان کہتا ہے چلو جلدی سے بتاؤ۔ خزانچی کہتا ہے ہمیں ٹیکس بڑھانے ہوں گے لیکن اس میں بھی سالوں لگ جائیں گے۔ سلطان کہتا ہے نہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دوسرا طریقہ بتاؤ۔ خزانچی کہتا ہے چاندی کی قدر میں کمی کر کے۔ سلطان کہتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ خزانچی کہتا ہے اگر ہم نئے چاندی کے سکے بناتے ہیں اور انہیں بازار میں چلا دیتے ہیں تو پرانے چاندی کے سکے ہمارے پاس ہی رہ جائیں گے جن کی قدر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح خزانہ مختصر وقت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا، اور پھر اگر ہم فتح حاصل کرتے ہیں تو خزانہ غنیمت سے بھی بھر جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کہتا ہے زحمت کے بغیر کوئی رحمت نہیں، اگر یہی راستہ مناسب ہے تو ہم اسی کا انتخاب کریں گے، چلیں کام شروع کرتے ہیں۔ یہ سن کر خزانچی وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد سلطان کے حکم سے بڑی تعداد میں نئے چاندی کے سکے بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو سپاہی لوہار کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے میرا خنجر تیار ہے؟ لوہار کہتا ہے ہاں تیار ہے، جس کے بعد وہ خنجر سپاہی کو دے دیتا ہے۔ خنجر کو دیکھنے کے بعد سپاہی کہتا ہے ٹھیک ہے، جس کے بعد وہ 10 چاندی کے سکے ادا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوہار کہتا ہے آپ کو 2 سکے اور دینے ہوں گے سپاہی۔ سپاہی کہتا ہے لیکن تم نے تو چاندی کے 10 سکے کی بات کی تھی۔ لوہار کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ نئے بنائے گئے سکے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے سکہ تو سکہ ہوتا ہے، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟
لوہار کہتا ہے اس سکے میں چاندی ویسی نہیں ہے، اس لیے یہ سستا ہے۔ یہاں ایک غلام وسیلہ خاتون کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جو بازار سے اپنے برتن منگوائے تھے وہ میں لے کر آیا ہوں اور ہمیں ایک خط بھی موصول ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خط وسیلہ خاتون کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد وسیلہ خاتون ایک کمرے میں آ جاتی ہے اور اس خط کو کھول کر پڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ حلیمہ خاتون کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے احسانات کے بدلے چکاؤ وسیلہ۔ آج کے بعد تم اپنے بیماروں کے لیے شفا نہیں بلکہ بیماری پناؤ گے۔ جب تک تمہاری طرف سے کوئی خبر نہیں آتی تمہاری بہو اور بیٹے میرے پاس ہوں گے اور ان کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد وسیلہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایلینی وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، وسیلہ خاتون کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ وسیلہ خاتون کہتی ہیں، دور ہٹ جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایلینی کہتی ہے، کیا ہوا؟ آپ کے ہاتھ میں خط ہے، کیا کوئی بری خبر ہے؟ یہ سن کر وسیلہ خاتون اس خط کو آگ میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، جاؤ یہاں سے، ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ یہ سن کر ایلینی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں جاندارلی سلطان کے پاس موجود تھا اور کہہ رہا تھا، لگتا ہے کہ وہ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم نے کی تھی میرے سلطان، وہ آپ کے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اور مزید یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اپنی بات مکمل کرو پاشا۔ جاندارلی کہتا ہے، ہمارے فوجیوں کی طرف سے کچھ شکایاتیں آ رہی ہیں۔ یہ غافل لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ آپ کے فیصلوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سلطان کہتا ہے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جاندارلی کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ سلطان کہتا ہے، تو آپ کو کس چیز کی فکر ہے پاشا؟ جاندارلی کہتا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ اشتعال میں آ کر بغاوت نہ کرتے میرے سلطان۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سپاہی آپ کی بات کو تسلیم کر لیں یا پھر آپ ان کی بات کو تسلیم کر لیں۔ یہ سن کر سلطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پاشا کیا تم جانتے ہو کہ حکومت کرنا شیر کی پیٹھ پر سواری کرنا ہے؟ اگر ہم مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم گر جاتے ہیں تو وہ شیر ہمیں چیر پھاڑ دے گا۔ ہماری فوج بھی وہی شیر ہے، ہم نیچے نہیں اتر سکتے۔ جس کے بعد ایک سپاہی دوان الب کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، خلیل پاشا کی طرف سے خبر لایا۔ سلطان معظم نے کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے اور روایات کے مطابق نہیں چلیں گے۔ یہ سن کر دوان الب کہتا ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پاشا، اب ہر طرف ہماری تلواروں کی جھنکاریں گونجیں گی۔ جس کے بعد وہ اپنی دستار پہن لیتا ہے اور پھر تمام فوجیوں کے سامنے آ کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، فوجیوں، ساتھیوں۔ یہ سن کر تمام سپاہی جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں سب وہاں پر آ جاتے ہیں۔ دوان الب کہتا ہے، اورہان کی بغاوت کے دوران جان بوجھ کر ہمیں نقصان پہنچانے والا سلطان اب ہمارے مسائل کو سن بھی نہیں رہا۔ ہم ہنگری کی طرف ایک بہت بڑی جنگ اور مال غنیمت کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ہمارے سکوں کی قیمت کم کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ شہاب الدین جیسا وزیر اپنے سونے سے تجوریاں بھر رہا ہے اور ہمارے سپاہیوں کے تنخواہ میں ایک سکے کا اضافہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ مختصر یہ کہ اب اپنے حق کے لیے باہر نکلو، اپنا حق خود حاصل کرو، جلاؤ گھراؤ کرو اور اپنا حق زبردستی حاصل کر لو تاکہ فوجیوں کی طاقت کا اندازہ سارا پائے تخت دیکھ لے۔ یہ سن کر سارے فوجی اشتعال میں آ جاتے ہیں اور غصے سے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس کے بعد سب لوگ اپنے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور اپنی وردیاں پہن کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ دوان الب کہتا ہے، بسم اللہ، اللہ اللہ ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی کہتے ہیں، ہو۔ پھر دوان الب کہتا ہے، درویشوں میں درویش، مقبولوں میں مقبول، ہماری جانیں قربان، سینے حاضر اور آنکھیں خون سے آلود ہیں۔ یزید خون ریزی کرائے تو ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم وہ ہیں جو شیروں کے پنجوں سے اپنا سر بچا لیتے ہیں۔ اس میدان میں بہت سارے سر کٹے گئے لیکن کسی نے بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جس کے بعد وہ اپنے پیروں کے نام بتاتے ہوئے کہتا ہے، سب مل کر کہو ہو۔ یہ سن کر سب لوگ کہتے ہیں، ہو۔ جس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے تو وہاں پر موجود تمام برتن الٹا دیے جاتے ہیں اور ہر چیز گرا دی جاتی ہے۔ پھر سارے فوجی اشتعال میں آ کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوان ایک سپاہی سے دھیمے سے کہتا ہے، شہاب الدین کو مت بھولنا۔ جس کے بعد سارے فوجی بازار میں آ جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ہر کسی کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی افراتفری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سپاہی بازار میں آ جاتے ہیں اور جو چیز بھی انہیں ہاتھ لگتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ لوٹ مار اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے لوٹ مار کو روکنے کے لیے جیسے ہی کچھ ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ان سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔